السلام علیکم ناظرین، میں عمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان۔ ایک دفعہ پھر تیار ہو جائیں، ایک نیا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا۔ اب پھر آپ لوگ اپنا بچوں کو بھیجیں، خودکشیاں کریں۔ ان عیش پرست حکمرانوں کو کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا گزشتہ روز حکومت پاکستان کی جانب سے سارا وزراء وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک میٹنگ رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ پایا گیا ہے کہ ایک بار پھر پیٹرولیم کی قیمت کو جو ہے نا مزید بڑھایا جائے گا، اور اسی طرح عوام کو بیوقوف بنا کر امریکہ ایران کی جنگ کو بہانہ بنا کر جو ہے نا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنا جو ہے نا عیشیاں کرتے رہیں۔ منسٹر صاحبان وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہوتے رہتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو اس کو ٹھوک دیتے ہیں، اندر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں کرے تو یہ ضلالت برداشت کرتا رہے۔ پاکستان میں یہ ضلالت اب 76 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، آئندہ بھی پاکستانی قوم کی نصیب میں لکھا ہوا ہے یہ ضلالت۔ جو بھی حق کے لیے بات کرتا ہے تو اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ عوام میں شعور آ گیا ہے، مزید عوام کو بیوقوف نہ بنائیں۔ شہباز شریف اور زرداری صاحب، آپ لوگوں نے عوام کو بیوقوف بنا کر اپنا منمانیاں رچایا گیا ہے۔ آپ اپنے عیشیوں میں جو ہے ہمیشہ اس دلدل میں رہے ہیں۔ عوام اب بیوقوف نہیں رہے گا۔ عوام کو آپ نے مزید بیوقوف بھی نہیں بنانا ہے۔ یہ بھی ویسے بھی پسا ہوا عوام ہے، ذلیل عوام ہے۔ اب عوام نے ضلالت برداشت کرنا ہے۔ میں نے پچھلے اکثر میں پروگراموں میں یہ بات کرتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملے، لیکن بدقسمت عوام یہ اسی طرح اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو مہنگائی کا طوفان، اور دوسری جانب جو ہم بات کریں گے دہشت گردی کی، وہ بھی عروج پر ہے۔ گزشتہ دنوں کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں رات بھر راکٹوں کے فائر ہوئے ہیں، لوگوں کے مکانات ہیں ان کے چھتوں پر راکٹ گرے ہیں، وہ جو چھت سوراخ ہوئے ہیں راکٹوں کی وجہ سے۔ تو یہ اب عوام کی قسمت میں دہشت گردی اور مہنگائی ہے۔ خاص کر بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے، دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بات کروں گا، 2.5 سال کا جو معاہدہ ہوا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کی کرسی ہلنے لگا ہے، اور اللہ کرے کہ ہل جائے۔ اس حکومت میں دہشت گردی عروج پر رہا، مہنگائی 76 سالوں کے بدتر مہنگائی رہا۔ یہ عوام کو اسی طرح دہشت گردی اور مہنگائی میں جو ہے نا اس کو عوام کو چکی میں پیسا گیا ہے۔ یہ اب بے وقوف عوام بھی اسی طرح جو ہے نا برداشت کرتا رہا۔ خان صاحب کے دور میں سارے سیاسی پارٹیاں اکٹھے ہوئے تھے اسی مہنگائی کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف۔ کیا وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ لوگ اپنا بچوں کو بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے بلوچستان میں اس سال 3-4 واقعہ ایسا پیش آئے ہیں جو نوجوانوں نے خودکشی کیا ہے۔ ایک واقعہ چمن میں پیش ہوا تھا، ایک ڈیرہ مراد جمالی میں پیش ہوا تھا۔ یہ نوبت آیا ہے، عوام اب خودکشیاں کرتے رہیں، اپنا بچوں کو بھیجتے رہیں۔ ظالم جابر حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ جو میں نے شروع پروگرام میں بھی کہا کہ جو بات کرے گا اس کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ان کو دھمکیاں دلایا جائے گا، اپنے جو ہے نا لوگوں کی جانب سے ان کو ڈرایا جائے گا، کوئی بات نہیں کرے حقوق کے لیے۔ ناظرین، ہم بات کرتے رہیں گے، ہمارا سر بھی کٹ جا ہے، ہم اپنا عوام کے لیے حقوق کی بات بھی کریں گے، دہشت گردی کے خلاف بات کریں گے۔ کوئی ایسا ایم پی اے نہیں ہے بلوچستان میں جائے اپنا علاقے میں وہ اپنا دکھائے کارکردگی کو کہ میں نے یہ کیا ہے۔ جب سے 2.5 سال میں جیت کے آئے ہیں، خدا کی قسم بے رحم ظالم حکمران جو ایم پی ایم این ایز ہیں، وہ اپنے علاقوں میں تو جا نہیں سکتے۔ یہاں پہ اسمبلی میں باتیں تو بہت سارے جو ہے نا کرتے ہیں، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عملی کام کریں، عوام کو یقین دلائیں کہ کچھ ہم کر رہے ہیں۔ آپ تو اپنا جان کی خاطر ڈر کی وجہ سے آپ اپنے علاقوں میں جا نہیں سکتے، تو آپ حکمرانی کی جو حق بھی نہیں رکھ سکتے۔ عوام کو کب تک یہ بے وقوف آپ بناتے رہو گے؟ اسی طرح یہ بے وقوف عوام کو میں بار بار کہوں گا، اب تو جاگ جاؤ، اب تو اپنا کچھ ذہن بنا لو۔ تم لوگوں پر آسمان گرایا گیا ہے، دہشت گردی کا اور مہنگائی کا بوجھ میں پھنسے ہوئے ہو، پیس رہے ہو چکی میں۔ تم لوگوں پر مزید بھی پیسنا تم نصیب میں ہے۔ آواز بلوچستان یہ حقوق کی آواز اٹھاتا رہے گا۔ جو عوام کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہیں یہ برداشت ہم نہیں کریں گے، اور 76 سالوں میں ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس دھماکوں کے، اس فائروں کے زد میں آ کر بیچارے شہید ہوئے ہیں۔ عام شہری شہید ہوئے، اس میں عام شہری جو بیچارے دن کو نکلتے تھے کام کے لیے، رات کو اپنا بچوں کے لیے کچھ کما کے لے جائیں، شام کو ان کے گھر میں لاش جاتے تھے۔
اب تو دل میں کچھ رحم کا ہے. تو آپ لوگوں کا یہی دنیا ہے. آخرت میں تم لوگوں نے تو آخرت کے لیے کچھ چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے عیشیوں کے لیے دنیا بنا کے رکھا ہے, اپنا عیشیاں کر رہے ہیں, اپنی منمانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ آپ لوگوں سے پوچھے, آپ جو ہے نا اپنے عوام کے ساتھ کچھ رحم کا ہے, کچھ ترس کا ہے, عوام کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھیں. یہ عوام ہی ہے تو آپ لوگ یہ نظام کو چلا رہے ہیں. اگر عوام جس دن بگڑ گیا, روڈوں پہ نکل گیا, پھر آپ لوگوں کو وہ دن میں بتا دوں گا. لیکن عوام کو میں آگاہ کروں گا کہ نکلو اپنے حقوق کی خاطر, جدوجہد کرو, کچھ قربانیاں دو. قربانی کے بعد پھر اس کا صلاح ملتا ہے. بغیر قربانی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. بغیر قربانی کی جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. قربانی دینا پڑے گا اور قربانی دیتے رہیں گے. اپنی نکلیں گے حقوق کی خاطر. خاص کر بلوچستان میں دہشت گردی اور مہنگائی کے خلاف ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. ناظرین, اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. میں نے ایم پی اے کو پھر کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی بھی اگر ہے تو اپنا جائے علاقوں میں وزٹ کریں. عوام کا کیا حال ہے؟ نہ پینے کا صاف پانی ہے, نہ روڈ ہے, نہ عوام کو ایسا سہولت دیا گیا. 2.5 سالوں میں کرپشن کے لوٹ مار میں ڈوبے ہو جو ادارے ہیں, وہ پوچھنے والے وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ یا ملوث ہیں. یہی ہوگا. اگر جو ملوث ہیں تو بھی بتائیں کہ مل کے بیٹھ کے سارے چھوٹے سے لے کر اوپر تک سارے مل بیٹھ کے تم لوگ کھا رہے ہو. عوام کو جو ہے نا اس مہنگائی اور اس ذلت میں پھنسا کر رکھا ہے. عوام بھی اب غیرت کی گولی کھا کر نکلے ایم پی ایم این اے کے خلاف جو آپ لوگوں کے حقوق آ رہا ہے. اب آپ ان کی بیٹھکیں بھی تالے لگے, ان کے آفسوں بھی آپ ملنے جاتے ہیں تو جو خاص کچھ لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں, ورنہ عام شہری اور عام لوگوں سے وہ ملتے بھی نہیں ہیں. ان کو ہم بتانا چاہیں گے. اب آپ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. اب دیکھ لیں, اب بھی موقع ہے. شاید آپ لوگوں کی ٹانگیں پھر زرداری, وہ بلاول بھٹو زرداری کہتا تھا, کانپنے لگیں گے. تم لوگ ٹانگیں جگہ بھی چھپنے کے لیے نہیں ملے گا. یہ عوام نکلا جس دن, پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. یہ میرا پروگرام حقائق کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ تعالی عوام جاگے گا اور یہ ذلت ایم این اے ایم پی ایس کے نصیب میں ہوگی جو عوام کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. سمر خان کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. آواز بلوچستان کو فالو کریں. اللہ نے کہا.